السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کالج عثمان کی آنے والی قسط کے حوالے سے، اور ساتھ میں بات ہوگی الپرسلان کی آنے والی قسط کی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کالج عثمان کی، اور ہماری آج کی ویڈیو کے عنوانات یہ رہیں گے: نعمان کے مسلمان ہونے کے چانسز کتنے فیصد ہیں؟ جنگ کے بعد عثمان غازی کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ فریق کا کیا ہوگا؟ نعمان کا شامان کون ہے اور عثمان غازی کو منگولوں کے خفیہ لشکر کا کیسے پتہ چلا ہے؟ اس کے علاوہ بات ہوگی گزشتہ قسط کی ریٹنگ کے حوالے سے۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ نعمان کے قبول اسلام پر بات کرنے سے قبل ذرا ماضی پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ منگولوں نے اسلام کیسے قبول کیا تھا اور عالم اسلام کو اس کا کیا فائدہ ہوا تھا۔ اسلام کی پاسبانی منگولوں کے نصیب میں لکھی تھی۔ چنگیز خان کے ایک پوتے نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تو دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یہ الغار کرنے والا تھا کہ جب وہ منگول زیادہ برق بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسے روس کا علاقہ دیا گیا تھا، لیکن اسے قدم مشرقی یورپ تک جا پہنچے تھے۔ روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف واپس لوٹ آیا تھا۔ بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملیں کہ ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہلاکو اپنی ہلاکت خیزیوں کو اب مصر تک بڑھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مملوک سلطنت کو تخت و تاراج کرے، مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملے میٹ کر کے مسلم تہذیب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ اس کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ ہلاکو یہ کارنامہ سر انجام دے کے منگول سلطنت کا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔ تتاری منگول اس ثقافت کو بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس کی ماں بورتے نے اسے بے گناہوں کے قتل سے روکا تھا۔ وہ مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ اس نے بخارا کے مشہور عالم دین کو طلب کیا۔ سمرقند اور بخارا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کے حصے میں آئے تھے۔ چغتائی خان چنگیزی قانون یاسا کی پاسداری کرتا تھا اور شہروں سے دور خیمہ زن رہتا تھا۔ سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے ایک سپہ سالار کو وزیر بنایا۔ باپ کی وفات کے بعد سلطنت کے تقسیم پر جھگڑے ہوئے، لیکن جلد ہی اس کے بیٹوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ چغتائی خان اگرچہ ایک بے رحم جنگجو تھا، لیکن اس نے مساجد اور گرجا گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کے اولاد نے ترک زبان سیکھی اور ترکوں جیسی بود و باش اختیار کی، اسی لیے مورخین نے چغتائی خاندان کو ترک منگول بھی لکھا ہے۔ مرزا ظہیر الدین بابر کا شجر نسب بھی منگول خاندان سے جا ملتا ہے۔ چغتائی خان کے ایک مسلمان وزیر سعد اللہ بیگ نے بخارا میں بہت بڑی خانقاہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا۔ اسی خانقاہ کے مبلغ صوفی شیخ سیف الدین کو بلایا گیا تھا۔ اس بلند کردار صوفی نے منگول جرنیل کو بتایا کہ ہلاکو خان نے 1,00,000 سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے، جو خود منگول قانون کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کتب خانوں اور شفا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ بغداد مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان دربدر ہو چکے ہیں۔ پھر اس صوفی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، 3 دن تک دلائل دیے اور بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برقے خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں منگولوں نے بخارا کے اس صوفی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر برقے خان اسلام قبول نہ کرتا تو مکہ اور مدینہ محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے کو جواب شکوہ میں یوں بیان کیا ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ منگولوں کی یہ تاریخ بڑی مشہور ہے اور ایسے میں ایسا کوئی واقعہ کالج عثمان میں نہ دکھانا حیرت کی بات ہو سکتی تھی، لہذا ڈرامے کی انتظامیہ اب اسی قسم کا واقعہ دکھانے جا رہی ہے۔ اگر دلریش ارطغرل اور کالج عثمان پر نظر ڈالی جائے تو جہاں رومیوں کے ظلم و ستم کو تفصیل سے دکھایا گیا ہے، وہیں کئی اہم کرداروں اور کمانڈروں کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف دلریش ارطغرل کے سیزن 2 سے ہی منگولوں کو اور ان کے ظلم و ستم کو ڈرامے کا موضوع بنایا گیا ہے، مگر کسی بڑے کمانڈر کو مسلمان ہوتے ہوئے اب تک نہیں دکھایا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ڈرامہ اس زمانے تک پہنچ سکے جہاں منگولوں کا مسلمان ہونا عام ہو چکا ہو، یعنی اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہو۔
اور اب جب کہ وہ زمانہ آ چکا ہے لہٰذا یقینی طور پر نعمان کا مسلمان ہونا دکھایا جائے گا، اگرچہ اس میں وقت لگے گا مگر یہی ہوگا۔ نعمان کی آمد اچھی ہوئی ہے مگر اب تک اس سے کوئی بڑا جرم سرزد ہوتے ہوئے نہیں دکھایا گیا، جبکہ دوسری طرف اورہان کا علاج کیا گیا تو ساتھ ہی شیخ عریب علی کی بات بھی مکمل طور پر سنی اور اس پر غور و فکر بھی کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ قسط کے آخر میں بے گناہ بچوں کی جان لینے والا تھا مگر وہاں بھی عثمان غازی رکاوٹ بن گئے اور آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، جبکہ عثمان غازی اپنے بیٹے کے علاج کا احسان بھی اتاریں گے اور یقیناً یہ احسان جان کے بدلے جان کی صورت میں ہوگا، یعنی عثمان غازی یا تو اس کی جان بخشی کریں گے تب جب اس کی جان مکمل طور پر عثمان غازی کے رحم و کرم پر ہوگی، یا پھر نعمان کو کسی تیسرے دشمن سے بچائیں گے اور اس طرح کے اخلاق دیکھ کر نعمان اسلام کی آغوش میں آ جائے گا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عثمان غازی کے حملے کے بعد کیا کریں گے، یعنی عثمان غازی آنے والی قسط میں جو حملہ کریں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے اس کے بعد وہ کیا کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارا خیال یہ ہے کہ عثمان غازی اس جنگ میں فتح یاب ہوں گے اور اس حملے کے بعد منگول کمزور پڑ جائیں گے اور صلح کا معاہدہ ہو سکتا ہے، مگر گزشتہ قسط کافی ٹھنڈی رہی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والی قسطوں کے لیے میدان ہموار کیا گیا ہے اور آنے والی قسطوں میں کافی اہم واقعات پیش آئیں گے، لہٰذا منگولوں اور عثمان غازی کی کشمکش جاری رہے گی۔ اب بات ہو جائے عثمان غازی کو خفیہ معلومات کیسے حاصل ہوئی ہیں اور یہ کہ نعمان کا شامان کون ہے، اس موضوع پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نعمان کا شامان ہی عثمان غازی کا جاسوس ہے۔ گزشتہ سیزن میں ماسک والا استاذ آریوس آیا تھا اور یہ شامان اسی کا دست راز تھا، یعنی شہر کی فتح کے بعد یہ ترکت سردار کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا مگر پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، نہ ہی اس بارے میں کوئی خبر جاری کی گئی یا اس کے بارے میں کوئی اشارہ کنایا، یعنی کوئی بھی بات نہیں کی گئی، اور اب طویل عرصے بعد یہ نظر آیا ہے اور یقیناً یہی عثمان غازی کا جاسوس ہے اور عثمان غازی کو معلومات بھی یہی مہیا کر رہا ہے۔ آنے والی قسطوں میں اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا اور اس بات کے کئی ثبوت ہیں۔ پہلا اور مضبوط ترین ثبوت یہ ہے کہ آج تک یعنی دریرش ارطغرل سے اب تک جتنے بھی شامان آئے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے کمانڈر سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال نہیں کیا یا معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ کمانڈروں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، مگر یہ نیا شامان گزشتہ قسط میں کئی بار نعمان کو کریدتا ہوا نظر آیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ سوال کریں گے تو جواب ملے گا اور جواب میں معلومات بھی حاصل ہوں گی اور آپ وہ معلومات عثمان غازی تک پہنچائیں گے۔ کورش عثمان کے بارے میں بات چیت مکمل ہوئی تو اب بات ہو جائے الپرسلان کی آنے والی قسط کی۔ 3 ہفتوں کی چھٹی کے بعد آخرکار الپرسلان کی بہترین اور شاندار قسم کی قسط نشر کر ہی دی گئی ہے۔ اچھے خاصے واقعات پیش آئے ہیں، سلیمان سلطان بن گیا ہے جبکہ وزیر الکندری کی آمد بھی ہو گئی ہے۔ سب سے اہم یہ کہ سلطان طغرل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے مگر بہت دیر ہو چکی ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ آنے والی قسط میں کیا ہوگا۔ سلیمان کے سلطان بنتے ہی کئی ناکامیاں اس کی پیشانی پر درج ہو چکی ہیں۔ واسپورکان ہاتھ سے گیا ہے، سرماری خود ہی دے دیا ہے، اپنے والد عظیم الشان سردار چاغری بیگ کی وراثت خود ہی دوسروں کو سونپ دی ہے، جبکہ اپنے ان غلط فیصلوں سے بھائیوں کے ہاتھوں بھائیوں کا خون بہانے کا سبب بھی بن گیا ہے، یعنی مکمل طور پر تباہی و بربادی کا سبب بن گیا ہے، مگر یہ بھی طے ہے کہ سلیمان زیادہ عرصے تک سلطان بنا نہیں رہ سکے گا۔ اس بات کے لیے ذرا تاریخ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سلطان طغرل اور چاغری بیگ 2 چچا زاد بھائی تھے، دونوں نے مل کر سلطنت قائم کی۔ چاغری بیگ نے بڑا ہونے کے باوجود سلطان طغرل کو سلطان بنا دیا اور خود فوج کی سربراہی سنبھالی۔ سلطان طغرل کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی مگر چاغری بیگ کو اللہ نے کئی اولادوں سے نوازا۔ ان اولادوں میں الپرسلان سلیمان زیادہ مشہور ہوئے ہیں، جبکہ مزید بھی 1-2 ایسے ہیں جو مشہور ہوئے ہیں اور ان کا ذکر ہم آنے والی کسی ویڈیو میں کریں گے۔ ان دونوں کا والد ایک تھا مگر والدہ الگ الگ تھیں، یعنی الپرسلان اور سلیمان کے جو والد تھے وہ تو ایک ہی تھے مگر ان کی والدہ الگ الگ خاتون تھیں۔ الپرسلان کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جبکہ سلیمان کی والدہ کو الپرسلان کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے زور لگا کر سلیمان کو ولی عہد مقرر کروا لیا تھا، مگر سلطان طغرل کو اپنی غلطی کا جلد ہی احساس ہوا اور انہوں نے الپرسلان کو سلطان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ساتھ ہی ساتھ الپرسلان کے نام ایک مکتوب بھی تحریر کیا اور اسی مکتوب کی بنیاد پر الپرسلان بعد میں سلطان بنایا گیا۔ دوسری طرف سلیمان خود کم عمر تھا، لہٰذا وزیر اعظم الکندری نے سلیمان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور اسے اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا، مگر جب سلیمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے الپرسلان کو سلطان بنانا چاہا تو الکندری کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ الکندری بعد میں الپرسلان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس لحاظ سے گزشتہ قسطوں میں کئی واقعات تاریخ سے مختلف رہے ہیں۔ مثلا سلیمان کو عمر میں بڑا دکھایا گیا ہے اور سلیمان کی والدہ کو
سلیمان کے ہی خلاف دکھایا گیا ہے، جبکہ آنے والی قسط میں ہم ایک طرف سلطان طغرل کو اپنی غلطی سدھارتے دیکھیں گے تو دوسری طرف سلیمان کو الکندری کی انگلیوں پر ناچتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ مگر ان دونوں کی تمام تر احتیاط، ہوشیاری اور چالاکی کے باوجود یہاں ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اور سلطان طغرل کی آخری خواہش اور الپرسلان کو تخت نشین کیے جانے کا ارادہ اور حکم سلطان طغرل کے حاجب یا حاجی، جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے، کے ذریعے الپرسلان تک پہنچ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا باقی رہ جائے گا۔ اگرچہ سلطان طغرل کا حاجب وزیر الکندری کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا، مگر یقیناً وہ شہادت سے قبل کبوتر وغیرہ کے ذریعے اپنا آخری فرض نبھا چکا ہوگا، یعنی سلطان طغرل کی چاہت اور خواہش اور ان کا حکم سلطان الپرسلان تک پہنچا چکا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والی قسط میں یا اس سے اگلی قسط میں الپرسلان سلطان بن جائے گا، کیونکہ 48ویں قسط یعنی 48 قسط میں کلادار گریگور کی موت ہونے جا رہی ہے، اور یقیناً یہ سب الپرسلان کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ شاید اس کا جرم یہ بھی رہا ہوگا کہ اس نے الپرسلان کے خلاف سلیمان کی مدد کی ہوگی، اور گریگور کو مارنے کے لیے الپرسلان کے پاس طاقت تبھی آ سکتی ہے جب وہ سلطان بن چکا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔